آپ کی تعاون سے ایک ذاتی انیشیٹو پر ذاتی دورے پر مصر گیا 2 ہفتے میں وہاں رہا اور اس میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں سینٹ سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں غزہ بارڈر رفح کراسنگ تک جاؤں اور ممکن ہو تو میں غزہ بھی جا سکوں تاکہ اظہار ہمدردی اظہار یکجہتی کروں پاکستانی قوم کی طرف سے اور ان کے ساتھ ان کے حوصلہ بڑھاؤں لیکن میں غزہ بارڈر تک تو جا سکا پراپر بارڈر تک تو نہیں جا سکا اس کے قریب جا سکا لیکن غزہ میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی مسٹر چیئرمین میں جب مصر گیا تو میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ کروں گا اور پھر جو اس وقت صورتحال ہے خصوصاً جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر خارجہ کی عالم عرب میں بدقسمتی سے کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف اپنے ڈینٹسٹ کے سامنے منہ کھولنے کی اجازت ہے اور کہیں ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے تو میں تقریباً 2 جمعے رہا وہاں اور کسی جگہ پہ میں نے کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی مظاہرہ جو کہ یورپ میں ہو رہے ہیں مغرب میں ہو رہے ہیں وہ میں نے وہاں نہیں دیکھے صرف مساجد کے اندر جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پر مصر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت گزارا کر رہے ہیں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ایمبیسیڈر ہیں ساجد بلال صاحب ان کا شکریہ ادا کروں وہ ایک بہت اہم محاذ پر بہت اہم موقع پہ بہت ٹیلنٹڈ پرسن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم وہ بھرپور انداز سے کوشش کر رہی ہے اور انہی کی کوششوں سے یونائٹڈ نیشن کی جو وہاں پہ UNRWA یونائٹڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی فار فلسطینی ریفیوجیز ان کی چیف سے میری ملاقات ہوئی ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے چیف سے ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی اور بڑی قیمتی معلومات مجھے ان سے ملی میں صحرائے سینا میں رہا کچھ دنوں کے لیے اور رفح کراسنگ کے قریب بھی گیا اور وہاں پہ پیسے تو قیمت نوادرات ہیں لیکن میں ظاہر غزہ کے لیے گیا تھا اور میرے ذہن میں وہی چیزیں تھیں تو میں صرف وہاں پہ کوہی طور پہ جا سکا صحرائے سینا میں اور وہاں جمعے کے دن میں گیا اور جمعے کے دن تقریباً یہ 6 کلومیٹر کی چڑھائی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں گزاری تھی تو وہاں میں نے سورہ کہف پڑھی اور دعائیں کی پاکستان کے لیے بھی غزہ کے لیے بھی لیکن باقی جو رفح کراسنگ تک اس تک مجھے نہیں مل سکی مسٹر چیئرمین ایک چیز یہ ہوئی وہاں پہ کہ جب میں وہاں پہ تھا تو رفح کراسنگ کے قریب انہوں نے ایک ایئر اسٹرپ بنایا ہے العریش سے آگے اور وہاں پہ پاکستان کا ایک جہاز آیا سامان کا 90 ٹن کا سامان وہ میں نے ریسیو کیا میرے ساتھ ڈپٹی ایمبیسیڈر بھی تھے اور پاکستانی قوم کی طرف سے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاکستانی ریاست کی طرف سے اور وہ ہم نے ایجپشن ریڈ کریسنٹ کے حوالے کیا کہ وہ اسے غزہ پہنچا سکے مجھے جان کے دکھ ہوا کہ کوئی بھی سامان جو غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے اسرائیل اس کی سکیننگ کرتا ہے اسرائیل اس کی چیکنگ کرتا ہے اور جب وہ منظوری دیتا ہے تو واپس رفح کراسنگ آ کر پھر غزہ جا سکتا ہے مجھے ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چیف وہاں اس نے بھی بتایا کہ کیمیکلز اور ایسے سرجیکل آلات جس میں لوہا ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پوری OIC پوری مسلم ورلڈ وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر اپنی مظلوم بھائیوں کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پہنچا سکتے بہت افسوسناک صورتحال جو غزہ کی صورتحال ہے ایک تو جو سامنے آ رہی ہے کہ جس کو یونائٹڈ نیشن نے ہیل آن ارتھ کہا ہے اور غزہ کے ہاسپٹلز کو گریو یارڈ آف دا چلڈرن جو ہے وہ قرار دیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 10 منٹ میں غزہ کے اندر ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے